رسول اللہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نبی کریم ہر جگہ موجود ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس لیے یا رسول اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ہر جگہ موجود ہیں، اس لیے غلط۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنی قبر انور میں موجود ہیں۔ عقیدہ حاضر و ناظر یہ ہے کہ ہم یہاں سے اگر پکارتے ہیں تو اللہ کی عطا سے، اللہ کی قدرت کاملہ سے ہمارے نبی مدینے میں اپنی قبر میں موجود ہونے کے باوجود ہماری آواز کو سماعت فرماتے ہیں۔ حاضر ناظر کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مقام پر رہ کر پوری کائنات کو ایسا دیکھنا جیسے یہ ہتھیلی، دور و نزدیک کی آواز سننے پر قادر ہونا، چاہے تو ہاتھ بڑھا کر پوری کائنات میں جہاں چاہے تصرف کر سکیں، چاہے تو جسم کے ساتھ تشریف لے جائیں۔ جس کو یہ طاقت حاصل ہوگی اس کو کہیں گے حاضر و ناظر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر ماننا بے دینی ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک جگہ رہ کر پوری کائنات کو دیکھنے والا حاضر ناظر شرعی اعتبار سے یہ تعریف، اور اللہ تعالیٰ کسی ایک مقام پر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو سکتا ہے، آپ ایک جگہ پر ہیں اور پوری کائنات کو ایسے ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے یہ ہتھیلی۔ ان اللہ زوا لی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا تو میں نے اس کے مشارق کو بھی دیکھ لیا، اس کے مغارب کو بھی دیکھ لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جبل ابو قبائس پہ کھڑا کیا تو آپ نے، اللہ نے فرمایا دیکھو، ابراہیم نے آسمان کی طرف دیکھا، ساتوں آسمان کھل گئے، زمین کی طرف دیکھا، ساتوں زمینیں کھل گئی۔ آپ نے ایک مقام پہ کھڑے ہو کر سب دیکھا۔ وَنُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم دکھاتے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ ملکوت السماوات والارض، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں زمین و آسمان کی بادشاہت۔ اسی طرح وَكَذَلِكَ ہے تو علماء نے فرمایا اسی طرح، یعنی جیسے کسی اور کو دکھائی ان کو بھی دکھائی، اور وہ جن کو دکھائی وہ کون ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے اپنے چشمان ظاہری سے، اپنی ظاہری آنکھوں سے 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کی سفر معراج پر۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں ہیں، لیکن اسی طرح زندہ ہیں جیسے آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے زندہ تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک دفعہ سرکار نے بیان فرمایا کہ تمہارا پڑھا ہوا درود پاک ہماری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو آپ کی زندگی کا معاملہ ہے، جب آپ پردہ فرما جائیں گے تو کیا ہوگا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی اپنی قبور میں زندہ ہیں، اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے، انہیں وہاں رزق دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام نبی اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ میرے آقا سفر معراج پر گئے، آسمان دنیا پر پہنچے، نیچے جھانکا، فرمایا ہم نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ کہاں آسمان، کہاں زمین، کہاں موسیٰ علیہ السلام قبر شریف کے اندر اور نماز پڑھ رہے ہیں، اور میرے آقا براق پر سوار آسمان سے ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ حاضر و ناظر کا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے سرکار، اور یہ سب جو ہم کہتے ہیں یہ قدرت کاملہ اللہ کی ہے، انسان کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آواز کو اپنے حبیب تک پہنچاتا ہے اپنی قدرت کاملہ سے، ہمارے سرکار سن لیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اس میں کسی مکتب فکر کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اگر یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا اس طریقے سے آپ تعریف کریں گے کوئی اختلاف نہیں کرے گا کہ ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم پکارتے ہیں یہاں سے نبی کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ہماری آواز کو اپنے حبیب تک پہنچاتا ہے، اور جب پہنچاتا ہے تو نبی کریم سن بھی لیتے ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ تو اب اس طریقے سے ہمیں عقائد اسلام اور عقائد اہل سنت سیکھنے چاہیے، باقاعدہ ان کی تربیت لینی چاہیے، ہر ایک کی توضیح تشریح ہمارے پاس ہونی چاہیے، اس کے دلائل ہمارے پاس ہونے چاہیے، پھر آپ کو کوئی نہیں بہکا سکتا۔ اور اگر آپ نہیں لیں گے تو پھر ہر ایک آپ کو بہکائے گا، ہر ایک آپ کو گمراہ کرے گا۔